الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کنیکٹنگ تھنکنگ ود یور نالج. کس طرح سے آپ علم اور عقل کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہم قرآن اور سیرت اور احادیث کی روشنی میں ہی اس طرح کے ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم قرآن سے ہی کنیکشن اپنا بلڈ کرتے ہوئے بات کریں گے کہ کس طرح سے انسان اپنے علم کو اور کس طرح سے انسان اپنی عقل کو، ان دو چیزوں کو کنیکٹ کر سکتا ہے. اگر ہم اس کنیکشن کو شروع کریں قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ سے، تو ایک مسلمان کے قرآن کے ساتھ منیمم، دس از دا منیمم، یہ ہونے چاہیے 5 ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ پھر اس سے برانچ آؤٹ فردر اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ یہ 5 ریلیشن شپس ایسے ہوں گے کہ جو کرائٹیریا بلڈ کریں گے ایک مسلمان کی زندگی میں کہ جب مشکل آئے گی تو اس کو کیا کرنا ہے، ریگولر ایک نارمل لائف پیس چل رہی ہوگی تو کیا کرنا ہے، جب خوشیاں ہوں گی تو کیا کرنا ہے، جب آس پاس کنفیوژنز ہوں گے تو کیا کرنا ہے. اگر یہ 5 کنیکشنز، 5 تعلق قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہر طرح کے حالات کے اندر سٹیبل رہے گا. یہ 5 ریلیشن شپس میں پہلا ریلیشن شپ آتا ہے ایک مسلمان کا ریگولر قرآن کی تلاوت کرنا. خود تلاوت کرنے کا بھی ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ تھی ہی پڑھنے سے. پہلی وحی کی پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی وہ سورۃ علق کی پہلی آیت تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب پہلا تعلق ہے آپ کا اور میرا اپنے آپ کو ریگولر قرآن کی تلاوت پر لانا. will this be enough? not, this will not be enough. اس کے بعد ایک دوسرا تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا جائے. یعنی یہ کہ ایک مسلمان کی زندگی میں تلاوت بھی ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا سننا بھی ہونا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جہاں بہت سی مشکلات کے ساتھ ساتھ ہمیں بیماریاں بھی نظر آتی ہیں، اس میں یہ 2 کنیکشنز تو آپ کے کبھی بھی نہیں ٹوٹنے چاہیے. ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن کی تلاوت سننا، دس از یور پروٹیکشن. آج کل بیکٹیریا ہو یا جرمز ہو یا شیطان کے وسوسے ہوں، کوئی بھی چیز اگر ہمیں ان کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں بیریئر بن سکتی ہے تو وہ یہی پروٹیکشنز ہیں جو رسول اللہ کی دعائیں ہیں یا ڈائریکٹ قرآن ہے. تو دوسرا تعلق ہوتا ہے مسلمان کا قرآن کا سننا. قرآن میں آتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو کیا آتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو. فَاسْتَمِعُوا کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے عربی کے حساب سے غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. تو دوسرا تعلق ہے قرآن کی تلاوت سننا. تیسرا تعلق، تیسرا ریلیشن شپ ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے قرآن سے بالکل بیسک کوئی لیسن یا نصیحت لینا. قرآن میں آتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے اس کو آپ گائیڈنس دیجئے جس کو اللہ کا کوئی خوف ہے، جس کو اللہ کی وارننگز جو ہیں وہ اپیل کرتے ہیں. تو تیسرا لیول ہے قرآن سے کوئی نہ کوئی نصیحت لینا. اور قرآن سے نصیحت بعض اوقات آپ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں. جیسے ہم جو یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں اس میں آپ قرآن کی نصیحت ہی تو لیتے ہیں. اگر آپ نے جو قرآن کا پورشن تلاوت کیا آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو وہ آپ نے نصیحت لے لی وہاں سے. اگر آپ نے واقعی سوچ سمجھ کے اس وقت قرآن کے مفہوم کو ترجمے سے پڑھا ہے کچھ تو سمجھ آئے گا.
جیسے آپ نے آیت پڑھی اقیم الصلاۃ، 2 الفاظ پڑھے اور آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا نماز قائم کرو، تب آپ کو اس سے گائیڈنس، اس سے آپ کو ذکرہ یہ مل گیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو پہلا لیول ہے تلاوت کرنا، دوسرا لیول ہے تلاوت سننا، تیسرا لیول ہے ترجمے سے قرآن سے نصیحت لینا، ذکرہ، ریمائنڈر، یا کوئی آپ کو قرآن ایکسپلین کر رہا ہے بالکل بیسک، آپ اس کی بات کو غور سے سنیں. فورتھ لیول ہے قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ میں، وہ ہے تفکر کا. قرآن کہتا ہے افلا تتفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ تفکر میں تھوڑا وقت زیادہ لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بات کو گہرائی میں تھوڑا سا سمجھا جائے تو وہ تفکر ہوگا. اس کو سمجھنا، آپ کسی کتاب کی قرآن کی تفسیر میں کوئی ایک صفحہ کسی آیت کا پڑھتے ہیں، 2 صفحے پڑھتے ہیں، یا آپ کسی کلاس میں جا کر اٹینڈ کرتے ہیں. اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر بھی ایک ذکرہ سے آگے کا لیول بھی لے لیتے ہیں تفکر کا، تاکہ تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ ہم یہاں کر کیوں بیٹھے، کس آیت کا کیا مطلب ہے. اور ایک 5th کنیکشن بنتا ہے ایک مسلمان کا، جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، وہ ہے تدبر کرنے کا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ خود سورہ محمد میں کہتے ہیں کیا یہ قرآن پر ڈیپ ریفلیکشن نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ 5 کنیکشن ہیں، یہ 5 ریلیشن شپس ہیں جو ایک مسلمان کے قرآن کے ساتھ ہونے چاہیے. اور آج کے دور میں ان 5 کنیکشنز کا کم سے کم ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس میں 5 کنیکشنز میں یہ نہیں ہے کہ جس کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہوگی یا جس کی عمر 16 سال ہوگی اس کے لیے 2 کنیکشن کافی ہیں، جس کی عمر 25 سال ہوگی اس کے لیے 3 کنیکشن کافی ہیں، اور جو 60 ایئرس کی آنٹی ہوں گی ان کے 5 کنیکشن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے. ادروائز میں تو ابھی جسٹ سویٹ 16 ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے 5 کنیکشن بلڈ کرنے کی؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ سویٹ 16 بھی ہیں اور آپ کو پیوبرٹی ٹچ کر چکی ہے تو اب آپ پر ساری وہ رسپانسبلٹی ہیں جو ایک 70 سال کی آنٹی پر ہیں. کیا ایک 16 سال کی بچی کا انتقال ہوتا ہے اور ایک 70 سال کی عمر کی خاتون کا انتقال ہوتا ہے، دونوں سے حساب ہوگا یا 16 سال کی بچی کو معاف کر دیا جائے گا؟ تم تو صرف 16 سال کی تھی، اچھا چلو تم سے حساب نہیں لیتے. فرشتے کہیں گے جاؤ تم، ہم جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، تم کود جاؤ اس کے اندر. ایسا ہوگا؟ ہم سمجھتے یہی ہیں اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. جس کے لیے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا رجسٹر کھل چکا. اور اکاؤنٹیبلٹی کا رجسٹر کب کھلتا ہے؟ جس وقت بھی آپ کو پیریڈز آ گئے، پیوبرٹی ہٹ کر گئی ایک عورت کو، جس وقت آپ کا سائیکل شروع ہو گیا، اب آپ اسلام کے حساب سے ایڈلٹ ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری 11 سال کی 12 سال کی بچی جو ہے وہ ایڈلٹ ہوگی، لیکن 11-12 سال میں اگر آپ کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے تو آپ اسلام کے اینگل سے ایک سمجھدار ایڈلٹ ہیں، رسپانسبل سٹیزن ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ رسپانسبل سٹیزن بنتی ہیں 18 سال کی عمر میں، جب آپ کو ایک شہری اور سٹیزن شپ کا جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا ID کارڈ بن جاتا ہے. اسلام کے حساب سے آپ کا ایڈلٹ ہوڈ شروع ہو جاتا ہے جس وقت سے اسلام نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی کہ آپ ایک عورت والی ذمہ داری کے ساتھ، یا آپ کے اندر وہ سائنس جو ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 5 ریلیشن شپ ہر انسان کے، ہر بالغ انسان کے ہونے چاہیے. اگر اب تک نہیں تھے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے توفیق دے اور میں ایک ایک کر کے ان کو ریگولر بیسس پر بلڈ کرنا شروع کروں. جو ڈیلی بیسس کے ہیں وہ میں نے آپ کو 2 بتا دیے ہیں. کم سے کم 2 آپ کے، جو آپ کا تعلق نمبر 1 ہے تلاوت کرنے کا، اور جو عمرے کا موقع ملتا ہے تو حج اور عمرہ کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا قرآن اور اسلام سے ایک فزیکل کنیکشن. اسپریچول کنیکشن ہمارا بہت کم ہوتا ہے قرآن سے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں 5 لیول دیے ہیں، یہ 5 لیولز اس لیے دیے ہیں کہ آپ کو اور مجھے زندگی میں ہر وقت قرآن یاد آئے. مجھے اپنے مسئلے کا حل نکالنا ہو تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئے. مجھے بہت خوشی ہو تو بھی میں قرآن کے مطابق خوشی کو سیلیبریٹ کروں. میں بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں کنفیوز ہوں اور فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں تو مجھے قرآن کھولنا چاہیے. لیکن ہمیں زیادہ تر اس طرح کی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارا اسپرچول کنیکشن کمزور ہے. تفکر کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، تدبر کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. آپ گھروں کو چھوڑ کر یہاں آ کے بیٹھی ہیں نا، آپ میں سے جو بچیاں ہیں، آپ نے اپنی پڑھائی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھا ہے. جب بھی آپ یہاں پر آئی ہیں وقت لگا رہی ہیں نا، تو قرآن کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی کسی آیت کے کیا سٹیٹمنٹ ہے، اس سٹیٹمنٹ میں میرے لیے کیا سبق ہے منیمم، اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا اگر میں نے عمل نہیں کیا تو کیا کنسیکوینسز ہو سکتا ہے.
اگر میں نے قرآن کی آیت کو اس حساب سے نہ عمل میں رکھا تو پھر میری زندگی میں کیا کمی رہ جائے گی. یہ ہوتا ہے تفکر اور تدبر. اس کی ویژول اگزامپل سمندر ہے. فیکٹ کی وجہ سے تبدیلی آئے گی، وہ آپ کے آس پاس کے لوگوں پر ضرور اچھا اثر چھوڑے گی. جتنا آپ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، جتنا آپ قرآن کے ساتھ ایفرٹ کریں گے، جتنا آپ اس کو سمجھنے کے لیے وقت لگائیں گی، اس کا اثر آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں تیزی سے محسوس ہوگا. اور آج یہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ بھی ہے کسی لیول تک، حج اور عمرہ بھی ہے، لیکن جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشکلات میں جو ایموشنل سٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، وہ نماز وہ ایموشنل سٹرینتھ نہیں دے پاتے. لوگ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن کسی مشکل کے آنے پر، کسی غم کے آنے پر، کسی پریشانی کے آنے پر، وہ ان کے ایمان کا کنوکشن ان کو اتنی مورل سٹرینتھ، اتنا ایموشنل سٹرینتھ نہیں دے پاتا جس میں وہ بالکل ہاتھ پاؤں نہ چھوڑ دیں. بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پھر کوئی اللہ کا بندہ ان کو کوئی ایک بات قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سمجھاتا ہے تو ان کو تھوڑی سی ہمت آ جاتی ہے. آج ہم سب نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن کیا ہم سب کی نمازیں، ہم سب کی مطلب ہم سب بھی اور باہر بھی جتنے مسلمان ہیں، بہت لوگ ہیں نمازیں پڑھنے والے، کم ہیں لیکن پھر بھی بہت ہیں. کیا نمازیں پڑھنے کے باوجود مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بے حیائی سے رک گئے؟ ایک طرف نماز ہے، ایک طرف بے حیائی ہے، جبکہ نماز کا مقصد، بہت سے مقاصد میں سے نماز کا ایک مقصد کیا تھا کہ نماز فحش اور بے حیائی سے روکتی ہے. اس کا مطلب ہے عبادت ہے، لیکن عبادت انٹرنلائز نہیں ہو رہی، عبادت ادھوری ہے. میری عبادت مجھے اسپرچولی مضبوط نہیں کر رہی. میری عبادت کی یوں سمجھ لیں، میری عبادت کا علم میرے تھنکنگ پیٹرن سے کنیکٹڈ نہیں ہے. میری عبادت جائے نماز کی چوڑائی تک ہوتی ہے اور میرے باقی زندگی کے فیصلے دنیاوی لحاظ سے ہوتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے تو ہمارا وہ تعلق قرآن سے نہیں ہے جس کے لیے قرآن ہمیں دیا گیا تھا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. قرآن ہمارے لیے شفاء لما فی الصدور نہیں ہے. ہماری زبان کہتی ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، زبان یہ کہتی ہے، لیکن یہ رضا کا لیول کیا ہمارے لیول آف تھنکنگ تک یا لیول آف کنوکشن تک پہنچتا ہے؟ یہ رضا کا لیول وہاں تک نہیں آ پاتا. اور جب یہ رضا کا لیول، یہ اللہ کی ہر بات کو اپنے لیے حکم سمجھنے کا لیول جب یہ مضبوط نہیں ہے، زبانیں کہتی ہیں کثرت سے ہم تسبیحات کم کرتے ہیں. ہمارا ہی پاکستان ہے جس نے وظیفوں پر وظیفے ڈرائیو کیے ہوئے، 2000 مرتبہ یہ پڑھ لیں، 7000 دفعہ یہ پڑھ لیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ 1000 مرتبہ اب استغفار کی تسبیح پڑھ لیجئے. ایوری ون ول بی ہیپی ٹو ڈو دس. سب ہم نے بہت ایجاد کر لیا. زبان کانسٹنٹلی ذکر بھی کرے گی، لیکن وہ لیول آف ٹرسٹ، وہ لیول آف کانفیڈنس، وہ لیول آف توکل اللہ کے اوپر ہے کہ جو میرے رب نے اس قرآن میں میرے لیے نازل کر دیا، مجھے سمجھ آتا ہے یا نہیں سمجھ آتا، میں نے تو بات ماننی ہے. ہم نہیں مان پاتے. جہاں تھوڑی سی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ مجھ پر ہی کیوں مشکل ڈالی. جہاں اولاد بیمار ہو جاتی ہے اور ہم نمازیں پڑھنے والے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں لو میرے اوپر کیوں ایسی بات آئی، میرے بچوں کو کیوں اللہ نے بیمار کر دیا. جہاں آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو رزلٹ میں اپنی محنت کا پھل ویسے نہیں ملتا، دل میں تو خیال آتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتی تھی، پھر اللہ نے مجھے فیل کیوں کر دیا، یا میرا گریڈ میری پسند کا کیوں نہیں آیا. یہ وہ رضا کے لیول کی کمی ہوتی ہے جو فوراً ہم اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو کورٹ روم میں کھڑا کر دیتے ہیں. مخلوق کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. مخلوق اس لیے نہیں بنائی گئی کہ وہ اللہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں. یہ اللہ کا کام ہے اور جو جس کا کام ہے وہ اسی کو زیب دیتا ہے. آج آپ کا اور میرا کنفیوژن کا لیول ہے جو مجھے اور آپ کو اس رضا کے اوپر نہیں لا پا رہا. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب رضا کا لیول نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اب دعا مانگنے کا فائدہ کیا، میں تو فیل ہو گئی، یا نمازیں پڑھتی ہوں دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں کتنے عرصے سے دعا مانگ رہی ہوں قبول ہی نہیں ہوتی. تو آہستہ 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 کیا ہوتا ہے کہ وہ دعا مانگنے کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے. آپ کی دعا بھی ویسے ہی قبول ہوگی جب آپ کا تھنکنگ پیٹرن مضبوط ہو جائے گا، بالکل ویسے جیسے کہ انبیاء کا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھے اور آپ کو فکشنل سٹوریز کے لیے نہیں دیا. اللہ نے قرآن مجھے اور آپ کو ہسٹوریکل فگرز کو جاننے کے لیے نہیں دیا.
کہ اچھا تم انبیاء کے بارے میں پڑھو کہ کون تھے نوح علیہ السلام، جانو ابراہیم کون تھے، دیکھو عیسیٰ کون تھے. یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، اس میں مورل لیسنز ہیں جو مجھے اور آپ کو دیے گئے ہیں. بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ معجزے انبیاء کے ساتھ ہوتے تھے، اب نہیں ہو سکتے. ہاں، وہ اس طرح کے معجزے جس میں فزیکل لاز بدلے گئے، وہ معجزے اب نہیں ہوں گے. لیکن یاد رکھیے انڈیویجول لیول پر معجزے آج بھی ہوتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہوگا. اگر میں آپ میں سے ایک سے بھی پوچھوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی معجزہ ایکسپیرینس کیا، تو آپ میں سے ہر ایج کا انسان بتا سکتا ہے کہ ہاں ایک چیز ایسی ہوئی تھی جو بالکل ان یوزول تھی. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ وہ ہوگا اور وہ ہو گیا. امام قرشیری آتے ہیں کلاسیکل اسکالرز میں اور وہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس امت کے اوپر یا اب اوور آل انسانیت کے اوپر بھی قوموں کا کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہونا ختم کر دیا. یعنی اب ایسے عذاب نہیں آئے گا کہ کسی قوم کو پورے کا پورا صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے جیسے کہ ماضی میں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ابھی بھی رکھی ہے اور وہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز تک رہے گی. اور وہ کیا ہے؟ امام قرشیری کہتے ہیں معجزے ہونا. انڈیویجول لیول پر انسان ٹل اینڈ آف ٹائمز تک ان معجزوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے رہیں گے. آپ سب محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کا اور میرا توکل، اگر آپ کا اور میرا ٹرسٹ اللہ کے اوپر زکریا علیہ السلام جیسا ہو تو آپ کی اور میری دعائیں بھی ایسے ہی قبول ہوں گی جو بعض اوقات ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں اٹس امپاسبل جو میں مانگ رہی ہوں کہ اللہ قبول کر لے. اللہ قبول کر لے گا. آپ دیکھیں، آپ سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں اور وہاں پر جب آتا ہے تو وہاں آتا ہے ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا. ذکر رحمتی ربک، پہلے کہا رسول اللہ کو تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے. اور اب جو قرآن پڑھتا ہے، اس وقت تو رسول اللہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، تو جب آپ سورہ مریم پڑھتی ہیں اور آپ سورہ مریم کی آیت نمبر 2 پڑھتی ہیں، ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، تمہارا رب اپنی رحمت کے ساتھ اپنے بندے زکریا کا ذکر کرتا ہے. اللہ چاہتا تو اللہ کہتا کہ زکریا کے رب کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، یا زکریا اپنے بندے کے لیے جو ہے زکریا علیہ السلام کے لیے اللہ ذکر کرتا ہے. لیکن ربکا آیا ہے نا، ربکا کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے جو قرآن پڑھے گا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا رب بھی ہوں. جیسے میں زکریا کا رب تھا ایسے میں تمہارا رب بھی ہوں. اس لیول آف ٹرسٹ کے طور پر پہچانے اور پکاریں اللہ کو. پھر جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آپ کی بھی دعا قبول ہوگی. اگر مریم علیہ السلام جیسا آنر اور شرم و حیا کا پیکر اور اللہ پر توکل رکھتے ہوئے عبادت کا شوق اور جذبہ آج ہر عورت کے اندر آ جائے گا تو اللہ ہر عورت کو آنر کرے گا. وہ صرف ان کے لیے فکس نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اتنا آنر کیا. جب لوگوں نے ہیوملیٹ کیا تو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عزت دی کہ نہیں دی؟ اتنی عزت دی، نہ صرف کہ ان کی زندگی میں وہ عزت ان کو ملی. آپ دیکھیں کہ آج تک نبی تو نہیں تھیں، رسولوں میں سے تو نہیں تھیں، عورت تھی نا. اور ہمارے عقیدے کے اندر عورتوں کو نہیں انبیاء اور رسولوں کی کیٹیگری پر رکھا گیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر پوری سورت جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی. ان کو آنر کرنے کے لیے ان کے نام کو کئی مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ لایا گیا. یہ کیا تھا؟ شرم و حیا کا عورت کا پیکر بننا، شرم و حیا کو اپنی آئیڈینٹی اور اپنی پرائیڈ بنانا، اللہ پر یقین رکھنا. کتنا ان یوزول اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی ینگ اور لڑکی کے اوپر، کہا جاتا ہے ان کی عمر مشکل سے 16 سے 18 سال کے درمیان میں تھی، اتنی ینگ عمر کی لڑکی پر اللہ تعالیٰ نے پریگننسی کی ذمہ داری ڈالی، اور وہ بھی جبکہ وہ نکاح میں نہیں تھیں کسی کے. اللہ نے کتنی بڑی آزمائش ان کو دی، لیکن ان کا توکل شیٹرڈ نہیں ہوا تو اللہ نے ان کو آنر کیا. لوگوں نے ان کو ہیوملیٹ کیا، اللہ نے ان کو آنر کیا. اگر آپ کا اور میرا ادب اور اخلاق کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو جائے، ماں باپ چاہے دین سے کتنا ہی دور کرنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر ادب اور اخلاق ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو جائے تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ایموشنل سپورٹ کسی اور انسان کی پرووائڈ نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی. اگر آپ کی اور میرے اندر بھی عاجزی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بھی اپنی رحمتوں کے وہ دروازے نہ کھولے جیسے رحمتوں کے دروازے اللہ پہلے اپنے بندوں کے لیے کھولتا رہا ہے؟ اگر واقعی یقین ہو، آپ اپنی اپنی زندگی کا آنکھیں بند کر کے کوئی بھی اس وقت مسئلہ لے کر آئیں جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اینی کرائسس ان یور لائف، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری زندگی میں اس وقت سب سے بڑی مشکل ہے، یہ میری دعاؤں میں سب سے زیادہ پرسنٹیج میں میری زبان سے نکلتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کی ہر عمر کے حصے میں کوئی نہ کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جو اس کی باقی دعاؤں کے اوپر اوور کم کر جاتی ہے۔ سوچیں اپنے اس مسئلے کو، اگر آپ اس مسئلے کو دیکھتی ہیں کہ اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے، اپنا یقین یوسف علیہ السلام جیسا رکھیے۔ بند دروازے تو ان پر بھی کھل گئے تھے، اور کنویں سے نکل کر قید خانے اور قید خانے سے نکل کر وہ ایک اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں ان کو بادشاہ کے ساتھ منسٹر بننے کی، اور بادشاہ نے بھی ساری اتھارٹی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اللہ چاہے تو ہر بند دروازہ کھل سکتا ہے، اللہ چاہے تو چٹان کے اندر دروازہ بن سکتا ہے۔ صرف ایک کانفیڈنس، صرف یہ توکل، صرف یہ یقین کہ جہاں میں چاہوں اور میرے رب سے میرا تعلق ہو جائے، میرا اللہ میرے لیے راستے بنائے گا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے تعلق کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں ڈیولپ ہوگی جب تک کہ ہم اپنی سوچ کو اپنے جسم کے ساتھ ساتھ سجدے میں اللہ کے سامنے نہیں جھکائیں گے۔ ہماری سوچ نہیں جھکتی، صرف جسم جھکتا ہے، صرف پیشانی زمین پر ہوتی ہے، جو ہمارا فرنٹل لوب ہے، جو ہمارا مین برین ہے، وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سائملٹینیسلی گناہ بھی کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سن لیس ہو جائیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو سن لیس ہو، جو کبھی گناہ نہ کرتا ہو، اٹس ناٹ پاسبل۔ انسان بنا ہی نسیان سے ہے، فورگیٹفلنس، بھول جاتا ہے، پھر یاد آتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے، پھر شیطان کی باتوں میں آتا ہے، پاؤں سلپ کر جاتا ہے۔ انسان گناہ کرے گا، لیکن وہ ممکن نہیں ہو سکتا کمبینیشن کہ آپ اور میں نماز پڑھتے ہوں 5 وقت کی، اور کوئی گناہ جو کہ واضح اللہ کی نافرمانی کا ہے وہ ایز اے لائف سٹائل ہماری زندگی میں شامل ہو۔ اگر زندگی میں گناہ لائف سٹائل کے طور پر ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ میری زندگی سے یہ گناہ جن کو میری زندگی کا شیطان نے حصہ بنا دیا ہے، ان کو میری زندگی سے نکال دے۔ یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری عقل اور ہمارے دل کے درمیان میں بیریئر بن جاتے ہیں، جو ہماری قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت سننے کے باوجود، قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنے کے باوجود یہی گناہ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں اپنی نیکیوں میں مزید آگے نہیں بڑھنے دیتے، قرآن پر ایفرٹ مزید نہیں کرنے دیتے۔ ہم ویسا امپیکٹ معاشرے پر، فرینڈز پر، خاندان میں نہیں چھوڑ رہے ہوتے جیسا کہ آپ سے اور مجھ سے ایکسپیکٹڈ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ مجاہد ابن جبر ایک مفسر قرآن آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان کے دل پر تالا لگ جاتا ہے تو انسان جو ہے پھر وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پاتا، بلکہ اسٹیگنیشن اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی کم نیکی کو کافی سمجھتا ہے، ہاں تو پڑھتی تو ہوں 5 وقت کی نماز، اب اور کیا کروں؟ ہاں تو میں چلی تو جاتی ہوں آپ کے ساتھ مہینے میں 1 مرتبہ ایک قرآن کلاس میں، اب آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا اپنی اماں کو، اور جو اماں ہیں ان کو بھی شیطان، آپ کا خیال ہے صرف شیطان انمیرڈ بچیوں پہ آتا ہے؟ اماں پر نہیں آتا، نانی پر نہیں آتا، دادی پر نہیں آتا، سب پر آتا ہے۔ اماں کا شیطان جو ہوگا وہ اماں جیسا ہوگا، وہ اماں کو ان کے حساب سے ٹریپ کرے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، ہر نیک انسان کے اوپر بھی وسوسے آتے ہیں، اس لیے کہ انسان ہے نا، ہمارا کام یہی ہے۔ شیطان وسپر کرے گا اور ہم اس کے وسپر کو پہچان جائیں اور اسی وقت ہم اللہ کی پناہ میں جانے کی کوشش کریں، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو معافی مانگیں دل کی گہرائی سے، اور معافی مانگ کے اس کے بعد اللہ سے کہیں اللہ آئندہ انشاءاللہ یہ کام کبھی نہیں کروں گی۔ دس از انسان۔ آپ اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ ایسی معافی مانگیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں ہر مرتبہ معافی مانگتی ہوں پھر گناہ کر لیتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ اگر آپ کا ہر مرتبہ کی توبہ جینوئن ہوتی ہے، اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت سے آپ کی توبہ قبول کر لے گا۔ احادیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان معافی مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ ہے نا۔ اللہ نے تو اپنے لیے اپنی صفت رحمت کو اپنے عرش پر لکھ لیا ہے۔ اللہ نے خود اپنے لیے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آ گئی ہے، اوور کم کر گئی ہے۔ تو مانگے اللہ سے اپنی غلطیوں پر معافی، ایٹ لیسٹ ایکنالجمنٹ تو ہو کہ میں غلطی کرتی ہوں،
ڈیفائی تو نہ ہو آپ اور میں، تو آج اس معاشرے کا، اس دنیا کا حصہ ہیں جہاں اس وقت دنیا ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اٹس اوکے ایز لانگ ایز یو ٹرسٹ گاڈ، ایز لانگ ایز یو بلیو ان گاڈ. اب ضرورت نہیں کسی ریلیجن کو ماننے کی. معلوم ہے نا آپ کو لیٹسٹ تھیوری؟ بچوں کو معلوم ہوگی، دیکھا بچوں کے سر ہل رہے ہیں. دنیا یہی سکھا رہی ہے اس وقت آپ کو، ایکیڈیمیا یہی سکھا رہا ہے آپ کو، سائیکالوجسٹ یہی سکھا رہے ہیں آپ کو، سوشیولوجی یہی سکھا رہی ہے آپ کو، فلسفی 101 یہی سکھا رہی ہے. اٹس اوکے ٹو بلیو ان ون گاڈ، دیٹس اٹ، اینڈ اٹس اوکے اف یو ڈونٹ بلیو ان گاڈ. ایک پرسنٹیج وہ ہے جو کہ ہے کہ اگر کوئی خدا نہیں مانتے تو اٹس اوکے، بٹ ایک میجورٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب کسی ریلیجن پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا لیٹسٹ فلسفی جو ہمارے بچوں کے دماغوں میں پمپ ان کی جا رہی ہے. ہندو ہے تو کیا ہو گیا، اللہ کو تو مانتا ہے. کرسچن ہے تو کیا ہو گیا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے اللہ کو تو مانتا ہے. یہ چیز ہے. جیو ہے تو کیا ہو گیا، اللہ کو تو مانتا ہے. پرابلمٹک ہے تو کیا ہو گیا. اگر ایک مسلمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا، اٹس اوکے، مسلمان تو ہے. یہ بلینڈ جس دنیا میں آنا شروع ہو جائے، آپ سے آپ کا بچہ آ کے پوچھتا ہے یا آپ سے آپ کی فرینڈ آ کے پوچھتی ہے، جب سب ایک خدا کو مانتے ہیں تو what difference does it make کہ ہمارے ریلیجنز کے نام الگ الگ ہیں. بلکہ ہم ریلیجنز کے نام پر تو ریسزم پھیلاتے ہیں ہیومینٹی میں، اس لیے کہ ہر ریلیجن کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. تو اب کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اٹس اوکے، کسی ریلیجن کو فالو نہ کرو، بس بلیو ان گاڈ، باقی دنیا جیسے گزارنی ہے گزارو. جب یہ دنیا ہوگی اور آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے مطابق اس دنیا میں اس وقت اس پلانٹ ارتھ پر موجود ہیں اور اللہ نے کلمہ گو بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، تو کوئی ذمہ داری آپ کے اور میرے کندھوں پر ہے یا نہیں ہے؟ دس از ایکسکلوسیو ریسپانسبلٹی اف یو کین فیل دس. مسلمان کے کندھوں پر یہ زیادہ ذمہ داری ہے. مسلمان کیسے افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے دین سے غافل رہے، اور جس کو اللہ نے کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے کہا تھا ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. یو آر دا بیلنسڈ ونس، جو دنیا کو بتاؤ گے کہ اصل میں اللہ اگر ایک ہے تو اس کی بات کیوں ماننی ہوتی ہے، اس کی عبادت کیوں کرنی ہوتی ہے، اسلام کی اہمیت کیوں ہے. کیا اسلام کا کنیکشن صرف مسجد کی حد تک ہے، یا ہمیں اسلام کی ضرورت اپنے ورک پلیس پر، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، سب جگہ پڑھتی ہے. اس لیے آپ اور میں آج اس مسلمان گھرانے اور مسلمان معاشرے کا حصہ ہیں، تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. آپ کو اور مجھے اپنے تھنکنگ پیٹرن کو اپنے قرآن کے علم سے جوڑنا ہوگا. جس کے پاس جتنا علم ہے، جو جتنا قرآن سے اپنے ریلیشن شپ کو رکھتا ہے، اپنے تھنکنگ پیٹرن کو اس کے ساتھ جوڑیے. میں سجدہ کیوں کرتی ہوں، میرا سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب میں اللہ کے سامنے کہتی ہوں سجدے میں کہ اللہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ ہر طرح کے فلاء سے پاک ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نماز میں جب اللہ اکبر کہتی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، بس. اب ذرا سوچیں تو، if اللہ از the greatest تو پھر اسکول میں اللہ کی چلے گی یا میری چلے گی؟ if اللہ از the greatest تو جب میں اپنی اولاد کے فنکشنز کرنے جاؤں گی، جب مجھے اپنی سیلیبریشنز کرنی ہوں گی اور مجھے اماں سے ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ میرے لیے پارٹی ارینج کریں، تو کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ پارٹی ارینج کریں بیکاز آئی نیڈ ٹو ڈو مائی برتھ ڈے، بیکاز سب کی ہوتی ہے؟ آسک اللہ، آسک ریلیجن، آسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برتھ ڈے آپ کے دین کا حصہ ہے. ہماری تو پاکستان کی امت اسی سوال پر اب تک پھنسی ہوئی ہے، برتھ ڈے کریں یا نہ کریں. اور بیچارے بتانے والے بتا کے بوڑھے ہو گئے. ہمیں صحیح بتا رہی ہوں، ہم ابھی تک اسی پہ اٹکے ہوئے ہیں. اچھا ہم برتھ ڈے کو مولڈ کر کے یوں کر دیں، ہم اسے کوئی نام دے دیں. اچھا ہم کیک نہیں کاٹیں گے، اچھا ہم کیک ہی نہیں رکھیں گے، اچھا چلیں ہم پاپس تو لگا سکتے ہیں، اچھا چلیں فرینڈس کو تو بلا سکتے ہیں. کم آن، کم آؤٹ آف اٹ. کب تک ہم آدھے پونے مسلمان بنے رہیں گے؟ کوا چلا ہنس کی چال، کیا ہوتا ہے آگے اپنے بھی بھول گیا. ہم تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ہم ہیں کون؟ کبھی پہچانے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے. کیا میں مسلمان ہوں؟ کیا میں مسلمان لگتی ہوں؟ کیا میں مسلمانوں کی طرح سوچتی ہوں؟ کیا میں مسلمانوں جیسے فیصلے کرتی ہوں؟ کیا میں زندگی میں 10 سال کے بعد بھی مسلمان عورت کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہوں؟ کیا میں مسلمانوں کی طرح ریلیٹیوز کو ڈیل کرتی ہوں یا نہیں کرتی، یا ایک عام انسان کی طرح ڈیل کرتی ہوں؟ پتھر کا جواب اینٹ سے دیتی ہوں. کیا ہوں میں؟
پوچھیں اپنے آپ سے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دس سیشن از جسٹ ٹو اسٹارٹ اے تھنکنگ پروسیس. سوچنا شروع کریں, میں ہوں کیا, مجھے بھیجا کیوں گیا یہاں پہ, میں کیا یہاں کرنے آئی ہوں, اینڈ ویئر آئی ایم ہیڈنگ. میں ختم نہیں ہو جاؤں گی مرنے کے بعد. ہاں, قبر میرا جسم کھا جائے گی, قبر تو ہر دن ہم میں سے ہر ایک کو یاد کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, تم میں سے ہر ایک کو قبر ہر دن یاد کرتی ہے, اور قبر پکارتی ہے انا بیت الدود, انا بیت الخلد, انا بیت الوحدہ. میں کیڑوں کا گھر ہوں, میں اندھیروں کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں. سو پریپیئر یور سیلف بیفور یو کم ان می. ہر دن قبر آپ کو اور مجھے یاد کرتی ہے. تو سوچنا صرف یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. پر یہ اس وقت سمجھ آئے گی جب ہم سوچنا شروع کریں گے. ہم سوچتے نہیں ہیں, اور ہم سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ مجاہد ابن جبر کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہمیں سوچنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت کہی سورہ محمد میں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قرآن پر ایفرٹ کر کے ریفلیکشن اور تدبر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پہ لاکس ہیں؟ تو دلوں پہ لاکس کیا ہوتے ہیں؟ مجاہد کہتے ہیں کہ آپ کا دل, انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ کر کے دکھایا, آپ کا دل ایک کھلے ہوئے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے. آپ ایک گناہ کرتے ہیں, یہ بند ہو جاتا ہے, پھر ایک اور گناہ کرتے ہیں, یہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ یہ پورا بند ہو جاتا ہے. اور اس بند دل کو کہتے ہیں کہ اس پر تالا لگا ہوا ہے. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا سورہ محمد میں افلا یقرؤون القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہ پڑھنے والوں کا ذکر نہیں ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کے دل پر تالا ہوتا ہے. جو قرآن نہیں پڑھتا مسلمان, اس کا تو دل ڈیڈ ہو چکا ہے, اس کو تو کمپلیٹ ریوائول کی ضرورت ہے. لاسٹ کیس وہ بھی نہیں ہے, ہوپلیسنس وہاں بھی نہیں آنی چاہیے. اگر ایک انسان اور ایک مسلمان ہے, ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن نہیں کھولتے زندگی میں کبھی بھی, ان کا دل نہیں چاہتا قرآن کھولنے کا, ایسے بہت سے مسلمان ہیں, ان کے لیے دعا کیجئے, دل سے دعا کیجئے. ایسے لوگ ہیں, ان کو کمپلیٹ ریوائول کی ضرورت ہے. لیکن الحمدللہ ہم جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, افلا یقرؤون القرآن, کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا یہ قرآن پڑھنے والے ہیں, لیکن صرف طوطے کی طرح قرآن پڑھتے ہیں, تدبر نہیں کرتے, ریفلیکشن نہیں لیتے, سوچتے نہیں ہیں کہ انہوں نے جو پڑھا اس کا کیا مطلب تھا, وہ آیت ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. دل پر تالا لگتا ہے جب انسان گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے. دل پر تالا لگتا ہے جب انسان ایفرٹ کر کے قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا. دل پر تالا لگتا ہے جب انسان نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش اپنے اندر سے ختم کر دیتا ہے. دل پہ تالا لگتا ہے جب انسان کو اللہ کا خوف نہیں رہتا. دل پر تالا لگتا ہے جب انسان کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی. آپ میں سے ہر عمر کی اس وقت جو بھی یہاں پر لڑکی اور خاتون بیٹھی ہیں, سوچیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب میں اس وقت اللہ کے علاوہ بات کر رہی ہوں. ماں کو محبت ہوتی ہے اولاد سے زیادہ تر. جب اولاد سامنے آ جاتی ہے نا, تو پھر ذرا شوہر بھی ایک لیول پیچھے چلا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ نے عورت کا جو ڈیفالٹ سسٹم بنایا ہے, ماں بننے کے بعد اس کا ذہن الگ طرح سوچتا ہے. تو عورت کے لیے, ماں کے لیے اولاد ہوتی ہے, اور ان میرڈ بچیوں کے لیے کیا ہے مجھے نہیں پتا. میں صرف اتنی تمنا اور خواہش اور دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ کرے حلال محبت ہو. کسی کو بھی سوچیں جس سے آپ اس سے زیادہ محبت کرتی ہیں. اگر وہ انسان آپ سے دور ہے جس سے آپ محبت کرتی ہیں, سمجھیں آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا باہر پڑھنے گیا ہوا ہے اور آپ اس سے دور ہیں, اور بچی آپ سے محبت کرتی ہے, بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے, وہ آپ سے دور ہے. تو یہ تو دونوں حلال محبت ہیں الحمدللہ. اب ماں بار بار اپنے بچے کا SMS یا میسج یا ای میل کھول کھول کے پڑھتی ہے. جب بچہ یاد آتا ہے کہ اس نے کیا لکھا, تو اس میں اماں کی بہت تعریفیں لکھی ہوئی تھیں, اماں میرے لیے اتنے مزے کے کھانے پکاتی ہیں, یہاں پر آ کر مجھے آپ کی بڑی قدر آئی ہے نا. اور بچے کو اماں یاد آ رہی ہیں, تو وہ اماں کا میسج نکال کر پڑھتی ہے کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, تم ہمیشہ خوش رہو, خیریت سے رہو. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کا میسج کھول کھول کے پڑھتے ہیں. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے
تو اب اللہ کا میسج بار بار کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. کہاں ہے اللہ کا میسج؟ قرآن. ہم کتنی مرتبہ زندگی میں قرآن کھولتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. ہم کتنا اس کو سمجھنے کے لیے کلاسز میں جا کر بیٹھتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. جتنا ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، ہماری جو ایلمنٹس ہیں، جو ہماری النسز ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہوں، سائیکولوجیکل ہوں، چاہے وہ ہماری فیملیز کی ہوں، چاہے وہ سوسائٹی کی ہوں، ساری النسز کا حل قرآن میں موجود ہے. بیٹھیں تو اس کے سامنے آ کے سمجھیں تو اس کو، یہ کیا کہہ رہا ہے، سننے کے لیے تیار تو ہوں، اور پھر اس کے مطابق بدلنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویشن میں تو لے کر آئیں. جتنا یہ ہوگا اتنا انشاءاللہ آپ کی اور میرے لیے معاملہ جو ہے وہ بہتری کا آگے سے آگے بڑھے گا. ورنہ یاد رکھیں، اگر زندگی میں صرف نماز روزہ رکھا بس، اور نماز روزے کا مقصد یاد نہیں رہا، تو نماز ٹکر سے زیادہ کچھ نہیں رہ جائے گی. ہم ٹکر مارتے ہیں نماز میں. دس از مائی ٹرمینالوجی. میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں بیٹا نماز پڑھی یا ٹکریں ماری ہیں؟ آپ کی امی کہتی ہے؟ نہیں کہتی؟ میں تو کہتی ہوں. کبھی کبھی آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا آپ بھی نماز پڑھ لیں مغرب کی، میں بھی پڑھ کے آتی ہوں. آپ بھی وضو کر کے ہی باہر آتی ہیں، بچہ جائے نماز سمیٹ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں پڑھ لی. اماں پوچھتی ہیں بیٹا میں تو بھی وضو کر کے آئی. ہاں تو میں آپ کی طرح تھوڑی پڑھتی ہوں، آپ بہت لمبی پڑھتی ہیں، میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتی ہوں. ہوتا ہے نا اس سے. یہ ہو. اب ہمارے یہ بتائیں، جمعے کے دن مسجدوں میں کیا مسجدیں خالی ہوتی ہیں؟ اتنی بھری ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے. جمعے کے دن کی بات کر رہی ہوں، فجر کی ریگولر نماز کی بات نہیں کر رہی. جمعے میں اللہ کی رحمت سے پاکستان کے اندر اکثر و بیشتر مسجدوں کو اپنی صفیں باہر تک لانی پڑتی ہیں. جنرلی آپ کراچی میں یہ دیکھتے ہیں اوور سپل کر رہی ہوتی ہیں مسجدیں جمعے کے دن. عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ اوور سپل کرتی ہیں. ماشاءاللہ اوور سپل کرتی ہیں. آخری طاق رات ہے، آپ جا کر دیکھ لیں تو آپ کو نہ صرف مرد حضرات، آپ کو عورتیں بھی بہت سی نظر آتی ہیں. یہ سب مسلمان اللہ کی رحمت سے عبادات میں مصروف ہیں. انہی مسلمانوں کے بچے ان سے سوال کرتے ہیں آ کے، یا یہی مسلمان جو خود الحمدللہ بچے بھی ساتھ میں مسجدوں میں پہنچتے ہیں، مسجدیں بھری ہوتی ہیں. پر اگر ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں کہ ایک اسلام اس وقت صحیح ریلیجن کیوں ہے، سچ بتائیں کتنے لوگ اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ کتنے لوگ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہمیں نماز سے پہلے روزہ کیوں پڑھنا، ہمیں نماز سے پہلے وضو کیوں کرنا ہوتا ہے؟ یہ نماز میں اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سروے کر کے دیکھ لیں، آپ پوچھیں لوگوں سے، آپ کہیں ہاں تو سب نے یہی سکھایا ہے، اماں نے یہی سکھایا ہے، مولوی صاحب نے یہی سکھایا ہے، تو ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. How many of us can define this in one liner or two liner؟ کہ مجھے اللہ اکبر کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہ مجھے اللہ کو ہر جگہ اکبر رکھنا ہے. شاپنگ مال ہو، ویکیشنز ہوں، عمرہ ہو، جدہ ایئرپورٹ ہو، حرم ہو، مسجد نبوی ہو، میرج ہال ہو، میری فیئرویل پارٹی ہو، میری کوئی فیملی گیدرنگ ہو، یا کچھ بھی ہو، مجھے اللہ کو ہر جگہ اکبر رکھنا ہے. دس از دا سمپلسٹ آنسر. سیکھ لیں اس کو اور ہمت کے ساتھ بولیں اور اس پر عمل کریں. میں اللہ اکبر کیوں کہتی ہوں نماز میں؟ وہ ہینڈز اپ کہتے ہیں نا، جب آپ کو کوئی سامنے سے گن دکھاتا ہے ہینڈز اپ کرتا ہے، تو اللہ اکبر سمپل از دا ہینڈز اپ. آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی. جب آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، آپ کا یہ ایکسپریشن ہے کہ اللہ میں نے دنیا چھوڑ دی ہے. اور بالکل جیسے میں نے فزیکلی اس وقت دنیا چھوڑی ہے ان دا حالت آف نماز، اگر باقی دنیا کے کاموں میں مجھے کہیں آپ کی نافرمانی کرنی پڑے گی، میں دنیا کا وہ کام چھوڑ دوں گی. بالکل جیسے اس وقت میں نے اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھ بالکل ہوا میں چھوڑ دیے ہیں. دس از دا ایکسپریشن آف اللہ اکبر. سمجھیں گے تو سمجھائیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے، سمجھیں گے تو اعتماد اور کانفیڈنس اور اللہ پر توکل بڑھے گا. بات صرف کیا ہے، آپ کا تھنکنگ پیٹرن قرآن کے مطابق سوچنا شروع کر دے. اور اگر نہیں سوچا، اگر صرف مسجدیں بھری رہیں اور مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہوئے، کیا آج مسلمان ہی، وہ مسلمان جو مسجد تک نہیں پہنچتے، وہ مسلمان سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں تو خود آیات میں کانٹرڈکشن ہے. مسلمان سوال کرتے ہیں نا، میں اس وقت نان مسلمز اورینٹلسٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں. مسلمان سوال کرتے ہیں، آپ کا انٹیلیجنسیا سوال کرتا ہے، احادیث میں ڈاؤٹ ہے، اسلام آج اپلیکیبل نہیں ہے، اسلام ریسسٹ ہے، اسلام باربیرک ہے، اسلام کی حدود کے اندر جو ہے وہ انصاف نہیں ہے. مسلمان اس طرح کے ایلیگیشنز اسلام پر لگا رہے ہیں. اور یہی والا پرسنٹیج جو ایلیگیشن لگا رہا ہے، یہ سوال کرتا ہے ان لوگوں سے جو مسجدوں کا حصہ بنتے ہیں
کتنے نمازی ان ایلیگیشنز کا جواب دے سکتے ہیں؟ And one of the main prominent allegation نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. کتنے مسلمان ہیں جو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس نکاح کو؟ ہمارا تھنکنگ پیٹرن قرآن سے نہیں کنیکٹڈ ہے. ہم قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق سوچتے نہیں ہیں. ہم ابھی بھی بہت آدھے ادھورے مسلمان ہیں. ہم جواب نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں جا کے مولوی صاحب سے پوچھ لو. I need to be on a safe side. اس لیے کہ پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. جب ماں کنفیوز ہے اینیورسریز پر اور برتھ ڈیز پر، بالکل ایک معمولی سی چیز ہے معاشرے کی، کیوں نہیں چھوٹتی ہم سے؟ یہ صرف اور صرف ایک ان اسلامک سمجھ لیں سیلیبریشن نہیں ہے. اس کی روٹس میں پیگن کلچر موجود ہے. جائیں جا کے ڈاکومنٹریز نکالیں ساری کی ساری گریک کلچر کی اور ساری کی ساری جو ہے وہ رومن امپائر کی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں سے شروع ہوئی برتھ ڈے، واٹ از دا ہسٹری، واٹ از دا ٹائم لائن، کس چیز سے کنیکٹڈ ہے، یہ ہاروسکوپ کس چیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا بنا دیتے ہیں. آپ ایک دن پڑھ لیتی ہیں اپنے ہاروسکوپ کے بارے میں کہ آج یا اس ہفتے میں سم تھنگ بیڈ ول ہیپن، سارا ٹائم آپ نیگیٹو رہتی ہیں. یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا. ہم مستقبل کے بارے میں نہیں جان سکتے. اگر آپ کو سمپل یہ پتا چل جائے کہ 1450 سال سے لے کر آج تک ایک بڑی علماء اور اسکالرز کی کوانٹٹی یہ کہتی آئی ہے کہ ڈونٹ بی پارٹ آف ان اسلامک سیلیبریشنز، ہم چھوڑ نہیں سکتے. کل کو ہولی بھی سیلیبریٹ ہونے لگ جائے گی بیکاز دس از پارٹ آف آور کلچر. تو آپ کل کو سب ہولی سیلیبریٹ کریں گے. کل کو باقی ہندو جو ہیں وہ اپنے خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں. ہاں پر میں بھی ہاتھ جوڑ کر ان کے خدا کے سامنے سولیڈیٹری کا اظہار کریں گے. کوئی بات نہیں، ان کا خدا ہے نا. وی نیڈ ٹو بی ان اے یونائٹڈ فارم. کیا کنفیوژن ہے ہم مسلمانوں کو؟ ہمارا اپنا دین ہے تو ہماری سیلیبریشنز بھی اپنی ہیں. ایک کیک نہیں کٹے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ سوچتے نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کا بچہ اسکول میں بلی ہو کہ اس کے فرینڈز اس سے پوچھیں کہ وائی یو آر ناٹ بیکمنگ پارٹ آف آور برتھ ڈیز، آپ نے اپنے بچے کو وہ کانفیڈینس دینا ہے کہ آپ کا بچہ اپنے مسلمان فرینڈ سے پوچھے وائی یو آر سیلیبریٹنگ دس. دس از ناٹ آور اسلام. مسلمس تو یہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سکھایا. صحابہ تو ایک دوسرے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے. اینڈ اٹ ہیز پیگن روٹس. کیوں نہیں دیتے اپنے بچوں کو یہ کانفیڈینس؟ اکتوبر ہے، میجورٹی سکولز ہیلووین سیلیبریٹ کرنے لگ گئے ہیں. ایک ٹپیکل انداز میں ڈریس اپ ہو کے ہیلووین سیلیبریٹ کرنا اور اس کے بعد اپولوجیٹک ہونا. اگر آپ اپنے بچے کو اس سیلیبریشن کا حصہ نہیں بننے دے رہے، دس از illogical thing they are doing in a Muslim country. It's the Islamic State of Pakistan, Islamic Republic, اور اس کے اندر آپ اور میں اپولوجیٹک کیوں ہوں؟ آپ اور میں کوئی illogical بات نہیں کر رہے. You should have the guts to talk to administration کہ آپ کس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا رائٹ ہے. کس سے گھبراتے ہیں؟ کول نہیں لگیں گے؟ ہم آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے؟ ہم آڈ ون آؤٹ بن جائیں گے؟ کوئی ہمارے بچے کو بلی کرے گا؟ کوئی بات نہیں. رسول بلی نہیں ہوئے، صحابہ کا مذاق نہیں اڑا، صحابہ نے پتھر نہیں کھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف میں پتھر نہیں برسائے گئے اتنے کہ آپ کے چپل جو تھے وہ لہو لہان ہو گئے. کتنا خون نکلا تھا آپ کا. اس چیز کو سوچیں، اپنے تھنکنگ پیٹرن کو اپنے قرآن کے تعلق کے ساتھ کنیکٹ کریں. کب تک آپ اور میں امبیرسڈ مسلم بنے رہیں گے؟ کب تک آپ اور میں اسلام کو پریزنٹ کرنے والے مسلمان نہیں بنیں گے؟ قرآن کے ذریعے اپنے اوپر ایک بہتر اثر، ایک بہتر امپیکٹ لائیے اور معاشرے میں اس امپیکٹ کو پھیلانے والے بن جائیے. سوچیں کہ اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں کیوں پیدا کیا ہے. اللہ ہم میں سے ہر ایک سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اور جب اللہ کو ہم سے کوئی کام لینا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب اپنی گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گے. جو جہاں ہے، جن سرکمسٹانسز میں ہے، جس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، جس عمر کے حصے میں ہے، جن پیرامیٹرز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ان سب کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ کی بندی بننا ہے. بس یہ چاہتا ہے اسلام ہم سے. بجائے اس کے کہ ہمارے بچے اپولوجیٹک ہوں اور پھر آ کے ہم پر ناراض ہوں. اپنی اولاد کو وہ کانفیڈنس دیجئے
جس سے ان کو پتہ چلے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ حق ہے، وہ غلط نہیں ہے. کم سے کم اگر اتنا آپ اپنے بچے کو کانفیڈنس دے دیں کہ بیٹا ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا، بس اس سے بڑھ کر کوئی موٹیویشن ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی سیف سائڈ نہیں ہے. اگر کنفیوژن بھی ہے معاشرے میں تب بھی میں آپ کو یقین دلا رہی ہوں قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کبھی اس کی وجہ سے ٹھوکر نہیں کھائیں گے. اگر آپ اپنی زندگی کو اس بہاؤ پہ ڈال دیا کہ جو اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ اور صحابہ کے عمل کی واضح مثالوں کے ساتھ سیرتیں نظر آتی ہیں، کوئی ٹھوکر نہیں کھائے گا. صرف اپنے تھاٹ پیٹرن کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کیا تو تدرج بالکفر کا شکار ہو جائیں گے. تدرج بالکفر is the gradual stepping forward towards disbelieving اللہ. اگر اللہ کے مطابق، اللہ کی دی ہوئی عقل کے مطابق، شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنی عقل کو سبمسو نہیں کیا تو مسلمان کفر کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل جیسے بنی اسرائیل کفر کا شکار ہوئے تھے. پڑھ لیجئے جا کے کیا کہتا ہے قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں. کیوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اتنا ذکر کیا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کا جو غلطی کا قدم تھا آج مسلمان اسی قدم پر دوبارہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو اسی مشکل کا شکار کر رہے ہیں جن مشکلات کا شکار بنی اسرائیل ہوئی تھی. بنی اسرائیل کا ایشو تھا نا کہ بنی اسرائیل میں کیا ہوا جب انہوں نے اپنے تھنکنگ پیٹرن کو ریویلیشن سے الگ کیا تو ان کا حال کیا ہو گیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ایک حصے پر ایمان اور دوسرے کا انکار. کہ ہم مسلمان نہیں کرتے؟ یہ نکاح کریں گے اولاد کا سنت کے مطابق. نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے نا. مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے الحمدللہ. ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی مولوی کو نہیں بلا رہا، خطبہ نکاح نہیں ہو رہا اور درمیان میں آگ جلا کے پھیرے کٹوانے شروع کر دیا. الحمدللہ نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے. مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے جس میں قرآن کی آیات اور احادیث ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ریسیپشن، مہندی، مائیوں، جو الیبوریٹ فنکشنز ہوتے ہیں سب کو دیکھ لیں. نکاح تھا سنت کے مطابق اور باقی فنکشنز میں اللہ کے احکامات، رسول کی تعلیمات، شریعت کے حکم پاؤں کے نیچے روندے ہم سب ہیں. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹی کا گھر بسا رہے گا. وہ کس طرح بستا ہے اور کس طرح ٹوٹتا ہے اور جب بسا رہتا ہے تو کن ٹینشنز کے ساتھ بسا رہتا ہے. دیکھ لیجئے اس وقت معاشرے کا کیا حال ہے. خلا کا ریٹ کہاں پہنچا ہوا ہے، سیپریشن ریٹ کہاں پہنچا ہوا ہے. ابیوسو مرد ہیں، ابیوسو عورتیں بھی ہیں. مرد جو ہیں وہ اپنی زبانوں سے اور اپنے ہاتھوں سے ابیوسو ہوتے ہیں، عورتیں بھی بہت اینگل سے اپنی زبان سے ابیوسو ہوتی ہیں. ہاں عورتیں کم ہیں لیکن یہ کہ بہرحال جو معاشرے میں انارکی ہے. مرد کس کی اولاد ہیں؟ ہم ہی عورتوں کی اولاد ہیں نا. ہم نے کتنی تربیت کی ان کی. کہاں سے آ رہے ہیں یہ مرد آسمان سے آتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ کسی اور پلانٹ سے آتی ہیں. ہمارے یہ بائی پروڈکٹ ہیں، ماؤں کی گودوں سے نکل رہے ہیں. اپنے ذہن کو اپنے قرآن اور اپنے مقصد سے نہیں جوڑیں گے تو یہ انارکی پھیلے گی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اور جب انسان اس سٹیج پر رہتا، یاد رکھیں انسان کا ایک قدم پیچھے ہونا یہ اس بات کی گارنٹی ہوتا ہے کہ اب ایک قدم پیچھے نہیں رہے گا، وہ 20 قدم پیچھے جائے گا. صراط مستقیم کبھی اگر موقع ہوا انشاءاللہ تو صراط مستقیم پر بات کریں گے. آپ ہر نماز میں کہتی ہیں نا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا اوپر جا رہا ہے. اٹس ناٹ دا ہاریزونٹل راستہ، اٹس اے ورٹیکل راستہ. عربی زبان میں کبھی اس کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا. اٹس اے ورٹیکل راستہ جو سیدھا اوپر جا رہا ہے. آپ ایفرٹ لگا کر آدھے پوائنٹ پر آ گئیں اور آپ نے ایک سٹیپ پیچھے کیا اور پھر آپ وہاں رکنے کی کوشش کریں گی تو آپ کو بریک نہیں لگے گا، آپ اور پیچھے آئیں گی تو وہ جو افتؤمنون ببعض الکتاب کا ایک تدرج تھا وہ اگلے سٹیپ پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان میں امی ہیں لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانی. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو کچھ پر ایمان لاتا تھا، کچھ پر ایمان نہیں لاتا تھا. گریجولی کیا ہوتا ہے؟ انسان اور پیچھے جاتا ہے اور پھر انسان صرف وشفل تھنکنگ کے اوپر دین پر عمل کرتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ دین میں اللہ تعالیٰ اتنی سختی کریں گے. میں نہیں سمجھتی کہ نیل پالش لگنے کی وجہ سے میری نماز قبول نہیں ہوگی. What women are doing؟ نیل پالش لگی ہوتی ہے نا.
ہم سب کو پتا ہے کوئی مسلمان عورت 2018 میں ایسی نہیں ہے جو کہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نیل پالش کے اندر نماز نہیں ہوتی. 99.9% عورتوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ نیل پالش کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. اگر آپ کا وضو ٹوٹا تو آپ کو نیل پالش اتار کر فریش وضو کر کے پھر نیل پالش لگا لیجئے, پھر ٹوٹے پھر لگا لیجئے. کیا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت شوق ہے کیجئے. ایک وقت میں نے بھی یہ کام بہت کیا, لوگ مجھے کہہ رہے تھے پاگل ہے, میں کہتی تھی ہاں تو مجھے شوق ہے تو میں لگاتی ہوں, پر پھر بعد میں پتا چلا اٹس اے ویسٹ آف ٹائم, بٹ اٹس اوکے. اگر آپ کو شوق ہے کیجئے, نیل پالش وضو کر کے لگائیے, ٹوٹ جائے پھر لگا لیجئے, پھر وضو ٹوٹ جائے پھر اتاریے پھر لگا لیجئے. پر یہ کہنا کہ نہیں میں نے وضو کر کے لگائی تھی تو اب ٹوٹ بھی گیا تو اٹس اے مسا, لائک جیسے جرابوں پر ہوتا ہے. اٹس دین, شریعت کا مذاق مت بنائیے. دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. شریعت کی عبادات بلیک اینڈ وائٹ ہیں, نو گرے ایریا. دین مکمل ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے بتایا کہ مسا ہو سکتا ہے جرابوں کے ساتھ, تو آپ کی تعلیم کے مطابق ہم وضو کے اندر جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے نہیں بتایا کہ ناخنوں پر کوئی چیز لگی ہو تو مسا ہو جائے گا, تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے, تدرج بالکفر, سٹیپ نمبر 2, انسان وشفل تھنکنگ پر چلا جاتا ہے. اور جب انسان اس پر آتا ہے تو ایک اور گراوٹ کا سٹیپ آتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, نبذ فریق من اہل الکتاب. پھر کیا ہوتا ہے, وراء ظہورہم, پھر وہ کتاب کے علم کو کمپلیٹ ڈس ریکارڈ کر دیتے ہیں, اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے قرآن کہتا ہوگا, ہم کتنا قرآن کو آج مانیں گے, اٹس ناٹ پاسبل. بس مانتے ہیں نا ایک اللہ کو کافی ہے. یہ ہے گریجول پروگریشن ٹورڈز کفر. اگر آپ نے اور میں نے اپنی تھنکنگ کو کنیکٹ نہیں کیا, تو اگر آپ اور میں نہیں, تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہماری اولاد یا ہماری اولاد کی اولاد کلمہ گو نہ رہے. یا اگر نہیں بھی تو اگر آپ نے ایک تصویر دیکھنی ہے تو ابھی معاشرے کی دیکھ لیجئے, مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والے لوگ کتنے ہیں, عمل کرنے والے لوگ کتنے ہیں, قرآن کے مطابق عمل کو بدلنے والے کتنے ہیں, سٹینڈ لینے والے کتنے ہیں, قرآن پر وقت لگانے والے کتنے ہیں. ہم سوچتے ہیں, ہم بھی گم ہوتے ہیں اپنی سوچوں میں, لیکن ہماری سوچیں اور ہمارے گم ہونے کا انداز ہمارے موبائل فونز ہوتے ہیں, ہمارے بچوں کے گیمز ہوتے ہیں, ان کے سیزنز پر سیزنز ہوتے ہیں, ان کے ڈرامہ, عورتوں کے ڈرامہ ہوتے ہیں, یا عورتوں کے مارننگ شوز ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنی عورتیں مارننگ شوز دیکھتی ہیں, مگر اپنے وقت کو اس طرح ضائع مت کیجیے. آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کو یہاں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے. ڈونٹ کل یور ٹائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نکال کر پڑھیے, کتنی ذمہ داری ہے مسلمان عورت کے کندھے کے اوپر. ہم کیا سمجھتے ہیں سب کام مردوں کے کرنے کے ہیں, میجورٹی کام تو عورتوں کے کرنے کے ہیں. مرد تو بیچارہ جو ہے اس کی کمر جھکی ہوئی ہے, کما کما کے اس کا حال برا ہو رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ اس کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے. جتنا رزق حلال گھر میں آئے گا اتنا اپنے قرآن کے علم کو عقل سے جوڑنے کا راستہ کھلتا جائے گا. جتنا رشوت کا مال, جتنا ناجائز مال, جتنا بخس کا مال, جتنا کسی کا حق مار کے لوٹا ہوا مال ہوگا, جتنا حرام اور سود والا مال ہوگا, اتنا بیماریاں حملہ کریں گی, اتنا ایمٹی فیلنگز گھر کے اندر رہیں گی, اتنا ایموشنل ڈسٹریس بڑھے گا, اتنا زیادہ انسان سائیکولوجیکل پریشر کا شکار رہے گا. ہم سمجھتے نہیں ہیں کیوں اللہ نے اس دین کے اندر رزق حلال کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے. اس لیے تو کی ہے, اس کا امپیکٹ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں رزق حلال کا نوالا کھلائے اور اللہ ہماری نسلوں کو رزق حلال کا نوالا کھلائے. عورت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو. آپ معاشرے کا بہاؤ بدل سکتے ہیں. مرد میں اتنی طاقت نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. جو طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے, اس اگر معاشرے کو ایک پش کر کے آپ نے اسلام کی صراط مستقیم کی سڑک پر لانا ہے, عورت وہ میڈیم ہے جو ایجنٹ آف چینج ہے, ہر عمر کی عورت. کیوں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں؟ ایک شیپ ہوتی ہے جو پہاڑ سے نیچے گرتی ہے, باقی کیا ہوتی ہیں پھر؟ باقی خود بخود گر جاتی ہیں. ایک دفعہ ایک میتھس ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ 20 شیپس تھیں پہاڑ کے اوپر, ایک نیچے گر گئی, باقی کتنی بچیں؟ اس نے کہا 0. تو ٹیچر نے کہا یو ڈونٹ نو میتھس. بچے نے کیا کہا, سر یو ڈونٹ نو شیپس. اس لیے کہ ایک گرے گی تو باقی بھی آٹومیٹک اس کے پیچھے گر جائیں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے کہ آپ اور میں میجورٹی کو آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کر سکتے. ڈونٹ فالو دا کراؤڈ اف دے آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن.
کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ نے معاشرے سے اپوزٹ جانا ہے تو اگینسٹ دا فلو جانے کے لیے آپ کو طاقت چاہیے، آپ کو اسٹیمنا چاہیے، اور وہ طاقت اور وہ اسٹیمنا آپ کو قرآن سے ملتا ہے. وقت لگائیں نا اس قرآن پہ. جو یہاں بیٹھ کے اس وقت آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف محسوس ہو رہا ہے، یہی 1 گھنٹہ ہم کمپیوٹر کے سامنے، فیس بک کے سامنے، کسی سیزن کو دیکھتے ہوئے، کسی ڈرامے کو دیکھتے ہوئے حاصل کر سکتے تھے. کوئی ڈرامہ اصلاح نہیں کرتا. خدا کا واسطہ اس ذہن کو، مت کو دماغ سے نکال دیں. بہت بے وقوف بنا لیا اس قوم کو کہ ڈرامے بڑے اصلاحی ہوتے ہیں. اگر ڈراموں سے اصلاحیں ہونی ہوتی تو یہ معاشرہ سنور چکا ہوتا. برا حال ہو رہا ہے اس وقت. جو معاشرے کو جس طرح سے ڈپکٹ کیا جا رہا ہے، جو ڈپکشن آپ کو ڈراموں میں نظر آ رہی ہے. ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 10 سال پہلے، جو حال حلیہ ہمیں ڈراموں میں نظر آتے تھے وہ سڑکوں پہ نظر نہیں آتے تھے. 10 سال پرانے کے حال حلیہ اس وقت سڑکوں پر ہیں، اور ورسٹ سینیریو آپ کو جو ہے وہ اس وقت ڈراموں میں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد اب وہ 10 سال والا ریشو نہیں رہے گا. فیو منتھس وہ سب چیزیں آپ کو اپنے سامنے نظر آنے لگ گئی ہیں. اس لیے کہ وی آر ان اینڈ آف ٹائمز. تو فتنوں کا دور ہے. فتنہ جتنی تیزی سے پینیٹریٹ کرتا ہے اتنی تیزی سے وہ اپنا رنگ بھی دکھاتا ہے. اگر آپ ان میں اسی طرح رہ جائیں گے، اپنی گیجٹس میں گم، تو صحیح ڈائریکشن ہمیں کبھی نہیں ملے گی. ہمارے بچے زومبی بن گئے ہیں. یہ بچے بیٹھے ہیں میرے آس پاس. زومبی کیوں کہہ رہی ہوں بتاتی ہوں ابھی کیوں کہہ رہی ہوں زومبی. آپ میں سے ہو سکتا ہے جب ماں یہاں آ رہی تھی، کہیں جاتی ہیں، آپ نے اپنے بچے کو کچھ کہا کہ بیٹا میں جا رہی ہوں، یہ والا دروازہ بند کر لینا. اور وہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بچی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا جی اماں اوکے جائیں. اب آدھے گھنٹے بعد واپس آتے ہیں، دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا ہے اور بچی وہیں بیٹھی ہوئی ہے کمپیوٹر کے سامنے. آپ کہتی ہیں بیٹا میں تم سے کہہ کے گئی تھی، وہ سنا نہیں؟ آپ نے کب کہا مجھ سے؟ حالانکہ اپنی زبان سے بولا تھا. اچھا آپ جائیں میں کر لوں گی. کرتے ہیں نا بچے ایسے. اتنا گم تھے. اب سارا تھاٹ پیٹرن کہاں فکس تھا؟ اس اسکرین کے اوپر. تھاٹ پیٹرن تو صحابہ کا بھی فکس ہوتا تھا، بس ان کے سامنے اسکرین نہیں ہوتی تھی، ان کا دماغ قرآن پر فکس ہوتا تھا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، بس پھر انشاءاللہ اپنی بات مکمل کریں گے. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا، اور ان سے پوچھا کہ کیا سلام کی رولنگز میں کوئی ایسی بھی رولنگ ہے کہ کوئی بازار میں گزرتے ہوئے آپ کو سلام کرے اور آپ جواب نہ دیں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں بازار میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا تھا، میں نے ان کو سلام کیا، مجھے لگا انہوں نے مجھے دیکھ بھی لیا، میں کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، پوچھتے ہیں عثمان سے کہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ گئے دونوں. اب جب حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان کو سارا واقعہ بتایا تو ان کو پہلے تو یاد نہیں آیا کہ انہوں نے حضرت سعد کو بازار میں دیکھا. پھر کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے آپ کو دیکھا تھا، مگر میں اپولوجائز کرتا ہوں کہ میں آپ کو جواب دینا بھول گیا. اصل میں بہت گہرائی سے ایک بات سوچ رہا تھا. اب سوچ تو وہ بھی ان کی بھی ہوتی تھی نا، لیکن ان کی سوچ اور ان کا وقت اور ان کا تھاٹ پیٹرن کہاں اٹکا ہوتا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا آپ کیا سوچ رہے تھے جو آپ کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ کون آپ کے پاس سے گزرا اور کیا کہہ کر گزرا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ واقعہ یاد کر رہا تھا کہ جب ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور اس محفل میں آپ نے کہا تھا کہ کیا میں تم کو وہ دعا نہ سکھاؤں کہ اگر تم کسی بھی مشکل میں ہو وہ دعا مانگو تو تمہیں سکون مل جائے. تو انہوں نے کہا مجھے وہ دعا یاد نہیں آ رہی تھی. حضرت سعد نے کہا میں آپ کو وہ دعا بتا سکتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں کہ جو تم کسی بھی مشکل میں مانگو تو پھر تمہیں سکون مل جائے. ہوا یہ تھا کہ جب آپ نے اتنی ہی بات کہی تھی تو اس وقت ایک محفل میں بدو آ گیا تھا اور اس نے اپنی بات پوچھنا شروع کر دی اور پھر معاملہ اتنا ڈسٹریکٹ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس محفل میں دعا بتانا بھول گئے. تو جب آپ مسجد سے نکلے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر رک کر آپ نے پوچھا کہ سعد تم میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، کچھ پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سعد نے کہ جی آپ ہمیں کوئی دعا بتانے والے تھے جو آپ بتا نہیں پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کہتے ہیں بتایا جب کسی مشکل میں ہو تو یونس علیہ السلام کی دعا پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ اللہ کی پرفیکشن اور اللہ کی ایکنالجمنٹ کی آیات ہیں اور اس میں انسان اپنی کمی کو مینشن کرتا ہے.
تو جب کبھی مشکل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھیں. یونس علیہ السلام نے ایسے ان یوزول موقع پر یہ دعا پڑھی تھی کہ اللہ نے کسی اور انسان کو اس مقام پر نہیں رکھا مچھلی کے پیٹ میں, اور اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ دعا کبھی ہمارے لیے ایکسپوز نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو ایکسپوز کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے جو قرآن کو پڑھیں وہ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کے مقصد کو ڈسائفر کریں. آپ اور میں جانور نہیں ہیں, پرندے بھی نہیں ہیں, کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں, اشرف المخلوقات کے اندر ہیں. جنت کس کے لیے بنی ہے؟ آپ کی اور میرے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آدھی سے زیادہ پاپولیشن جنت کی میری امت ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس جنتیوں میں اس امت کا حصہ بنیں, یا نعوذ باللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کیٹیگری میں آ جائیں کہ وہ کیٹیگری جس کو حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امتی ہیں, لیکن فرشتے ان کو رسول اللہ کے پاس جانے سے روک دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے کیوں روکیں گے؟ اس لیے کہ فرشتے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں. تو آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہم محروم ہو جائیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت سے, یا اللہ کے رسول کے حوض کوثر سے, یا جنت سے. اپنے تھنکنگ پیٹرن کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں, مانگیں اللہ سے ہدایت. اللہ مجھے صحیح اپروچ دے. اس وقت مسلمان امت اور جنرلی وہ ماں باپ جو اولاد کے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دین سے جوڑ دیں, دین کا کوئی حصہ سکھا دیں. میری صرف ایک ریکویسٹ ہے. بعض اوقات ہم ماں باپ سمجھتے ہیں کہ دین کا حصہ سکھانے کا مطلب ہے کہ آپ ان کو نماز پڑھنا سکھا دیں, آپ ان کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھا دیں. اب ہم نے اپنے بچوں کو گرامر پڑھانی شروع کر دیا. اٹ از گڈ, میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہی, بٹ دس از ناٹ انف. آپ کے بچے کو اس 21ویں صدی کے اندر صحیح تھاٹ پیٹرن چاہیے, اس کو طوطا مت بنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کنسرنڈ ہوتے تھے فار اینڈ آف ٹائمز. آپ کہتے تھے قیامت کے قریب مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت میں حفاظ نہیں ہوں گے. ایک سے ایک قرآن پڑھنے والا موجود ہے اس وقت. خوب قرآن کی پڑھانے کی تجوید کی کلاسز ہوتی ہیں, خوب ہم قرآن کو اینالائز کرنا سیکھ گئے الحمدللہ. اسم کیا ہے, فعل کیا ہے, فعل کا کون سی کیٹیگری ہے, سب آ گیا ہمیں. آپ نے کہا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ آخر وقت میں حفاظ ہوں گے, لیکن لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پڑوسی پر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ کافر ہے. کفر کے فتوے لگ رہے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر, سیکٹس بنتے جا رہے ہیں نا, اور ہر سیکٹ دوسرے سیکٹ کو غلط قرار دینے میں لگا ہوا ہے. ایسے میں آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ تھامے اللہ کی رسی, مت کنفیوز ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات موجود ہیں کہ میری امت جو ہے, یہود جو ہیں وہ 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. مسلمان بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے بٹ جائیں گے. لیکن آپ نے جب صحابہ کو بتایا, انہوں نے پوچھا کہ کون سا نجات پانے والا ہوگا, آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے اصحاب کے راستے پر ہوگا. دیر از نو پوائنٹ آف کنفیوژن. آگے بڑھیے. اس قرآن کو اپنے لیے سورس آف امبیرسمنٹ مت بنائیے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جس نے اپنے آپ کو قرآن سننے کے لیے اس دنیا میں تیار نہیں کیا, کیسے ممکن ہے کہ آخرت کی آبشاروں کی, جنت کی آبشاروں کی آوازیں اور جنت کی میوزک کی آوازیں, جنت کے آرکیسٹرا کی آوازیں پھر اس کو نصیب ہو جائیں آخرت میں؟ جو آج قرآن سننے کو تیار نہیں ہے, یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے, ان کو جوڑیے دعاؤں سے, سکھائیں ان کو دعائیں. پلیز ان کو صحیح تھنکنگ پیٹرن دیجیے, وہ امبیرس مسلم نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ یہاں پر تو ان کا حلیہ کچھ اور ہوتا ہے اور ایئرپورٹ پر جا کر ان کا حلیہ بدل جاتا ہے جب وہ امریکن امیگریشن پر جاتے ہیں, جب ویکیشنز پر جاتے ہیں. اگر ماں کا ہی بدل جائے گا تو وہ بچوں سے کیا توقع رکھنی ہے؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ کیا کراچی کا اللہ کوئی اور, ٹرکی کا اللہ کوئی اور, انڈونیشیا کا اللہ کوئی اور, جدہ ایئرپورٹ کا کوئی اور, جب اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کی فیئر ویل پارٹی ہوتی ہے تو اللہ کوئی اور ہوتا ہے؟ واٹ وی آر ڈوئنگ, ویئر وی آر ہیڈنگ. کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زبان سے نماز پڑھتے ہیں میں اللہ اکبر, صرف جائے نماز کی چوڑائی تک ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ نماز میں سب یاد آتا ہے. نہیں یاد آتا
تو رب یاد نہیں آتا. ہر بھولی ہوئی بات ہمیں نماز میں یاد آتی ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایک ہی طریقہ ہے، سمپل، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو وقت دیجئے، قرآن کو سمجھیے. جو قرآن کو سمجھنا شروع کرتا ہے قرآن اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ایک اسکالر کہا کرتے تھے کہ جب میں بہت پریشان ہوتا ہوں میں کہیں سے بھی قرآن کھول لیتا ہوں، پھر چاہے میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں مجھے کنٹینٹمنٹ مل جاتی ہے، قناعت مل جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. اللہ کی خاطر اس وقت کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے ہمارے کان پر قرآن کو ڈال دیا ہے. اپنے تھاٹ پیٹرن کو، میں مسلمان کیوں ہوں، مجھے نماز کیوں پڑھنی ہوتی ہے، اور اسی کنوکشن کو اپنی اولاد تک فلٹر ڈاؤن کیجئے. جن بچیوں کو بات سمجھ آ جائے وہ اپنی فرینڈز کو یہ بات بتائیں. اگر ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور ہم ایک مضبوط معاشرہ بننا چاہتے ہیں، ہم ایک مضبوط امت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری ذات سے اسلام کا ریوائول ہو، تو جو علم حاصل کریں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. با اخلاق بنیے اور سوچئے کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ مجھے قرآن کیوں سنوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ایسی دے کہ ہم سبمسو انداز میں اس کو شریعت کے پیچھے چلانے والے ہوں. ہم شریعت کے احکامات پر اپنی لاجک لے کر نہ آئیں، بلکہ ہم شریعت کے احکامات پر طوعاً و کرہن، سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، عمل کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے ہر طرح کے فتنوں سے اور آزمائشوں سے. اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے ہماری اولادوں کو اور ہمیں محفوظ رکھے. اللہ ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنائے. اللہ کرے کہ اللہ اس امت کے اندر ریوائول کا آغاز ہم میں سے ہر ایک کہے کہ اللہ میری ذات سے کر. اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ نے جتنے لوگوں کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے اللہ مجھے ان تک ہدایت پہنچانے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ایمان کے راستے پر چلنا سوچ سمجھ کے ساتھ کنوکشن والا مسلمان بننا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اپنی رضوان، جنت الفردوس اور عرش کے سائے کے نیچے ایک بہتر مقام عطا فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیچھے اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ کی فارم میں چھوڑ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.